بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج ایک میں خاص مسئلے کی وضاحت کروں گا۔ مختلف دوستوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہے اور والدین جو ہے وہ فوت ہو چکا ہو، یا تو پھر وہ اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہے، وہ بیوی جو ہے اس کی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہو، یا کوئی بھی اعزاء اقارب ہو وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہو اور کوئی اور شخص اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہے، کیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو میرے دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور اس کا گھر والے، اس کے رشتہ دار اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو اس کو ثواب قبر کے اندر بھی پہنچتا ہے۔ اس پر میں سب سے پہلے سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ لاتا ہوں۔ میرے کریم محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ تھا۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے 2810۔ وہاں حدیث مبارکہ کے اندر ایک طویل حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے، ایک امت کی طرف سے قربانی فرمایا، اور وہاں حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کریم فرمایا کرتے تھے اللہم ھذا ان امتی جمیعا، یا اللہ یہ قربانی جو ہے میں یہ پوری جمیع امت کے لیے یہ قربانی کر رہا ہوں۔ اللہ قربان جائیں، کیا انداز ہے! میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جمیع امت کے لیے قربانی فرمایا کرتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے بہت سارے امتی فوت ہو چکے تھے، فوت شدہ گانوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں فرمائی اور پھر خود وصیت بھی فرمائی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سنن ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اور بھی مختلف کتب کے اندر یہ حدیث پاک جو ہے یہ موجود ہے، اور سنن ابو داؤد شریف اس پر باب باندھا ہے، اس حدیث پاک پر کیا ہے، باب الاضحیۃ عن المیت، کہ میت کی طرف سے اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس کے تحت انہوں نے حدیث مبارکہ لائی ہے، اور وہ حدیث مبارکہ ان حنشی رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت علی یضحی بقبشین، حضرت حنشہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ 2 مینڈے ذبح کر رہا تھا، 2 مینڈے اللہ کے راستے کے اندر عید کے دن قربان کر رہا تھا۔ تو فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا قلت لہو ما ھذا، میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو وہ فرمانے لگے فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصی۔ اب انداز دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ کا، اور محبت کا انداز دیکھیں۔ فرمایا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ علی ان اضحی عنہ فانہ اضحی عنہ، فرمایا کہ علی المرتضیٰ ایک اپنی طرف سے بھی قربانی کیا گیا اور ایک میری طرف سے بھی ضرور قربانی کر۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی جب اپنی طرف سے ایک قربانی کی تو اس میں خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد تک گویا کہ ایک طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، دوسری طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی بھی سنت ہے کہ وہ بھی قربانی کیا کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ میرے دوستو، آپ اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن وہ خوش نصیب امت ہی ہے جو اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے، تو یہ بہت پسندیدہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔